کتاب لے لو یار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بدعت سے متعلق سبق ہے. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بدعت فرماتے ہیں اہل لغت بدعت کا اطلاق ہر اس چیز پر کرتے ہیں جو کسی سابق نمونے کے بغیر عمل میں لائی گئی ہو. شریعت کی اصطلاح میں بدعت کے معنی ثواب کی نیت سے کیا جانے والا ہر وہ عمل ہے جس کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے قول و فعل سے کوئی ثبوت نہ ہو. بدعت کی تعریف سمجھ میں آئی؟ تو بدعت کے معنی ثواب کی نیت سے کیا جانے والا ہر وہ عمل جس کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے قول اور فعل سے کوئی ثبوت نہ ہو، وہ عمل بدعت کہلاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پسند و ناپسند کا جو معیار دیا اس کا نام دین و شریعت ہے، جس کی تکمیل کا اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے، وصال کے معنی آتے ہیں انتقال، دنیا سے پردہ فرمانے سے 3 ماہ قبل حجۃ الوداع کے موقع پر کر دیا تھا. قرآن کریم کی آیت ہے نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آگے دیکھیں فرماتے ہیں ایک مومن کا اعتقاد جانتے ہیں نا، اعتقاد، یقین، عقیدہ، اعتقاد و ایمان اتنا پختہ یعنی مضبوط اور کامل مکمل ہونا چاہیے کہ قرآن اور سنت والی راہ پر پورے یقین کے ساتھ چلنے اور شریعت کی حدود کے اندر رہنے کو ہی اپنے لیے فلاح و سعادت، فلاح معنی کامیابی، اپنے لیے فلاح و سعادت سمجھے. اپنی نفسانی خواہشات اور ذاتی اغراض کی بنا پر دین میں نئے نئے طریقے رائج کرنا نہ صرف یہ کہ ایمان اور اعتقاد کی بڑی کمزوری ہے بلکہ دعوی اسلام کے بھی منافی ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں بدعت رائج ہے بہت زیادہ. کہتے ہیں بھئی یہ تو ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں. وہ بھی گناہ سمجھ کے تو نہیں کرتے نا، آپ نیکی کا کام کر رہے ہو، لیکن یہ نیکی کا کام آپ علیہ السلام نے صحابہ سے ثابت ہے؟ آپ علیہ السلام نے کیا ہے، صحابہ نے کیا ہے؟ کیا ہو تو ہم کریں گے، نہیں کیا ہو ثابت نہیں ہو تو ہم نہیں کریں گے. اور پھر ثواب سمجھ کر کرنا یہ بدعت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ ظاہری بات ہے ثواب. بعض دفعہ وہ کہتے ہیں نا کہ بھئی اس کو آپ بدعت کہتے ہو. میں اگر سویم کر رہا ہوں، 40واں کر رہا ہوں، نظر و نیاز ہے جو بھی بہرحال ہمارے معاشرے میں آج رائج ہے بہت ساری چیزیں، وہ کہیں گے کہ بھئی یہ کیسے بدعت ہے. یعنی یہ پنکھا آپ استعمال کر رہے، حضور علیہ السلام کے زمانے میں تھا، ٹیوب لائٹ تھی، کہتے ہیں نا، تو آپ یہ استعمال کر رہے، یہ بدعت ہے. کیا جواب دیں گے؟ پنکھا اور ٹیوب لائٹ ہم دین اور ثواب سمجھ کر استعمال نہیں کرتے. یہ ہمارے دین کا حصہ ہے ٹیوب لائٹ، شریعت کا حصہ ہے ٹیوب لائٹ، اور آپ وہ جو کر رہے ہو وہ آپ دین کا حصہ اور ثواب سمجھ کے کر رہے ہو. کیوں؟ شریعت اپنی مرضی پہ چلنے کا نام نہیں ہے. دین اور شریعت اپنی مرضی سے بنانے کی چیز نہیں ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول نے بنائی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ علیہ السلام، اللہ پاک نے اور حضور علیہ السلام نے جو تعلیمات دی ہیں ہم اس میں رہیں گے. اپنی مرضی سے کوئی چیز ایجاد کر کے اس کو دین کا نام ہم نہیں دے سکتے. آپ مغرب کی 4 رکعتیں پڑھ لیں، یار 3 سے زیادہ پڑھ رہا ہوں نا، میں 1 رکعت زیادہ پڑھ رہا ہوں، ثواب ملے گا؟ نماز ہی نہیں ہوگی. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ تو دین اور شریعت اضافے اور کمی کا اپنی مرضی سے نام نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک کے احکامات اور حضور علیہ السلام کے مبارک طریقوں پر چلنے کا نام دین ہے. دل تو میرا بہت چاہ رہا ہے میں بھی یہ طریقہ کر لوں، میں بھی یہ دل چاہ رہا ہے، خواہش ہو رہی ہے، لیکن دین خواہشات کے پورے کرنے کا نام ہی نہیں ہے. دیکھیں بدعت میں مبتلا ہونے کے بعد بدعت کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ بدعت میں مبتلا ہونے کے بعد دل و دماغ کی نورانیت اور صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، زائل ہو جاتی ہے، مسخ ہو جاتا ہے دماغ. آدمی حق و باطل کی تمیز کھو بیٹھتا ہے. یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو شیطان اتنا مزین اور خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے کہ کرنے والے کو اپنی غلطی کا احساس ہی نہ ہو اور مرتے دم تک اسے توبے کی توفیق بھی نہ ملے. انسان توبہ اس عمل سے کرتا ہے جس کو گناہ سمجھتا ہے. جس چیز کو ثواب سمجھے گا اس سے توبہ کرے گا؟ نہیں کرے گا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ بدعت پیاری پیاری سنتوں سے محرومی کا سب سے بڑا سبب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی قوم، یہ حدیث کا ترجمہ ہے، ریڈ قلم سے جو لکھیں گے یا تو آیت کا ترجمہ ہوگا یا حدیث کا لال قلم سے، جب کوئی قوم دین میں بدعت گڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس بدعت کے بقدر سنت کا حصہ اٹھا لیتا ہے اور پھر قیامت تک اسے ان کی طرف واپس نہیں لوٹاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض کوثر پر اپنی امت کو پانی پلانے کے لیے موجود ہوں گا. کچھ لوگ میرے سامنے ایسے بھی آئیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا اور وہ مجھے پہچانتے ہوں گے، مگر میرے اور ان کے درمیان رکاوٹ پیدا کر دی جائے گی. میں کہوں گا یہ تو میرے لوگ ہیں. جواب ملے گا کہ آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کچھ گھڑا،
یہ جواب سن کر میں کہوں گا سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، پٹکار ہو ان پر جنہوں نے میرے بعد میرا طریقہ بدلا۔ کتنی بڑی خطرناک چیز ہے بدعت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دھتکار دیں گے قیامت کے دن۔ حدیث دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ ترجمہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات نکالی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ وہ کیا ہے؟ مردود ہے۔ تشریح دیکھیں، دین اسلام ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہے، جس میں کسی کو رد و بدل اور کمی بیشی کی اجازت نہیں ہے۔ جو قرآن و سنت کے صحیح راستے کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے مطابق اسلام میں نئی باتیں گھڑتا ہے اور ان کی نسبت شریعت کی طرف کرتا ہے، حالانکہ اسلام میں ان کا وجود ہی نہیں ہوتا اور نہ خیر القرون میں ان کا کوئی ثبوت ملتا ہے، ایسے شخص کی بات کو مردود یعنی ناقابل قبول قرار دیا جائے گا۔ اسلام قرآن و سنت اور ان کی مستند تشریحات کی صورت میں کامل و مکمل محفوظ ہے، اپنی طرف سے اس میں کمی و زیادتی کی گنجائش نہیں ہے۔ ہر بدعت گمراہی ہے جس کا انجام آگ ہے۔ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، حدیث میں آتا ہے۔ نیچے حدیث دیکھیں، وقت بہت کم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعن غزیف بن الحارث الثمالی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احدث قوم بدعة الا رفع مثلها من السنة فتمسكم بسنة خیر من احداث بدعة۔ مشکات شریف کی روایت ہے۔ حضرت غزیف ابن حارث ثمالی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قوم بدعت گڑھ لیتی ہے، جو قوم بدعت کیا کر لیتی ہے، جو قوم دین میں بدعت گڑھ لے تو سنت کے بقدر حصہ ان سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ جیسے اب یہ مضمون آیا بھی، جو قوم دین میں بدعت گڑھ لیتی ہے ان سے سنتوں کے بقدر حصہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ بس سنتوں کو مضبوطی سے پکڑنا بدعت کی ایجاد کرنے سے بہتر ہے، سنت کو مضبوطی سے تھامنا بدعت کی ایجاد کرنے سے بہتر ہے۔ پھر حدیث ترجمہ سنیں، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو قوم دین میں بدعت گڑھ لے ان سے سنت کے بقدر حصہ اٹھا لیا جاتا ہے، اس بدعت کے بقدر سنت کا حصہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ پس سنت کو مضبوطی سے تھامنا بدعت گڑھنے سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔